بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ محترم معزز دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان اور اس کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہمارے لیے کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان، اس کے کرم سے ہم اور آپ دنیا کی سب سے بہترین تاریخ، سب سے بہترین سیرت اور سب سے بہترین اسوہ کو سن رہے ہیں۔ پچھلے خطبہ میں آپ نے سماعت فرمایا کہ مشرکین مکہ احد پہاڑ کے دامن میں پہلے سے جا کر قبضہ کر کے بیٹھ گیا، اپنے من پسند جگہ لے کر پہلے وہاں پہنچ چکا ہے، وادی عینین پر پڑاؤ گاڑ چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 3 ہجری 7 شوال سنیچر کی صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پر پہنچتے ہیں اور ایسے راستے سے آتے ہیں کہ کافروں کے راستے سے ہٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پر مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جو غزوہ احد میں اس پہاڑ پر اس سے بہترین اور مناسب جگہ لڑائی کے حساب سے نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عبقری شخصیت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے دامن میں خیمہ زن ہوتے ہیں، پیچھے احد پہاڑ ہے، دائیں طرف پہاڑ ہے، سامنے کفار لشکر قریش ہے اور لشکر قریش کے پیچھے مدینہ ہے، یعنی اپنے اور کفار کے آگے مدینہ کو رکھا، یعنی کافروں کو ایسا رکھا کہ اگر وہ جیت بھی جائیں تو ان کا زیادہ فائدہ نہ ہو سکے، اور اگر وہ ہار جائیں تو
تو بھاگنے میں بھی وہ پکڑے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اپنائی۔ وہاں پہنچے، ایک خطرہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھلا حصہ محفوظ ہو گیا، دایاں حصہ محفوظ ہو گیا، ایک شگاف تھا، ایک چور دروازہ تھا جو لیفٹ سے ہو کر آتا تھا، بائیں طرف سے آتا تھا، ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس کو وادی قنات کہتے تھے، اور اس وقت وہ جبل رمات سے مشہور ہے۔ وہ پہاڑی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو متعین کیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انسٹرکشن دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ دیکھیے۔ وہاں پر کھڑا کیا 50 لوگوں کو، عبداللہ بن جبیر بن نعمان الدوسی الانصاری البدری، جو بدری صحابہ ہیں، انصار کے ہیں، انہیں اس کا جنرل کمانڈر بنایا اور یہ ہدایت دی کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے تمہیں یہ پہاڑ چھوڑنا نہیں ہے، اس پہاڑ سے ہٹنا نہیں ہے، تیر اندازی میں غفلت نہیں برتنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احموا ظہورنا وَإِن رَأَيْتُمُونَ نُقْتَلْ فَلَا تَنْصُرُونَ، میرے پیٹھ کو، مسلمانوں کے پشت کو تم حفاظت کرو، ان کی پیٹھ کی حفاظت کرو، ہمارے پیچھے ان کی حفاظت کرو، اگر ہم قتل بھی کر دیے جائیں تو ہماری مدد کے لیے مت آنا۔ فَإِن نُقْتَلْ فَلَا تَنْصُرُونَ، اگر ہم قتل کر دیے جائیں، ہماری بوٹیاں کر دی جائیں تو بھی ہماری مدد کے لیے نیچے مت اترنا، اس پہاڑ کو خالی مت چھوڑنا۔ وَإِن غَنِمْنَا فَلَا تُشْرِكُونَ، اور اگر ہم کامیاب ہو گئے، جنگ ہم نے جیت لی، مال غنیمت ہم سمیٹنے لگے، مال غنیمت کو مسلمان سمیٹنے لگے، تو بھی مال غنیمت میں سمیٹنے میں بھی ہماری شرکت مت کرنا، ہمارے پاس مت آنا۔ اتنی سخت انسٹرکشن۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہماری بوٹیاں کر دی جائیں، ہمیں پرندے اچک بھی رہے ہوں، تم دیکھ لو کہ پرندے ہم پر حملہ کر رہے ہیں تو بھی مت آنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں تم کو، اور اگر دیکھو کہ ہم غنیمت لے رہے ہیں، دشمنوں کو ہم نے مار بھگایا، ہم نے انہیں پیٹھ پھیرنے پر مجبور کر دیا، تو بھی تم نیچے مت اترنا یہاں تک کہ ہم تمہیں بلا بھیجیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ میرے بھائیوں، اور یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی بھی قوم اپنے نبی کی ہدایت پر، اپنے نبی کی اتباع میں اس کی خلاف ورزی کرتی ہے تو مصیبتیں آتی ہیں، اور وہ تھوڑی سی چھوٹی سی جماعت تھی 50 تیر اندازوں کی، انہوں نے بھی مخالفت کی تھی، انشاءاللہ تفصیلی بات آگے آئے گی، مخالفت کی تھی، اس کا بدلہ یہ ملا کہ مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہمارے اس دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اللہ رب العالمین کی مخالفت کھلے عام ہو رہی ہے۔ شرک کا بازار گرم ہے، ہر وقت لوگ شرک میں، لوگ بدعات میں، لوگ خرافات میں اپنے آپ کو ڈبو رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ ایک چھوٹی سی نصیحت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ چھوٹا سا نقصان تھا، چھوٹا سا خسارہ تھا کہ دنیا میں ان کی جان گئی، لیکن آخرت میں انہوں نے جنت کو ریزرو کر لیا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں پر اس وقت اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کی نافرمانی کریں گے تو معلوم ہے اس کا نقصان اس سے کہیں بڑا ہوگا کہ ہمیں جنت نہیں مل سکتی، ہم جنت سے محروم ہو جائیں گے، ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا اگر ہم نے اپنے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کیا، ہم نے اگر شرک کو اپنے اندر داخل کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انسٹرکشن تھا، یہ ہدایتیں تھیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو مرتب کیا، کہا میمنہ کا کمانڈر جو ہوگا وہ منذر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میسرہ کا کمانڈر
زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ دایاں بازو منذر بن عمرو کے ہاتھ میں، بایاں بازو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، اور تعالیٰ عنہ کو یہ بھی ہدایت دی کہ دیکھو تمہیں خالد بن ولید کے سالاروں پر، خالد بن ولید کے رسالے پر، خالد بن ولید کے دستے پر خصوصی نگاہ رکھنی ہوگی۔ خالد بن ولید کو یوں ہی مت چھوڑنا، تمہاری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ خالد بن ولید پر بھی نگاہ رکھو۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایتیں دی۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو یہ جنگ ہے، یہ اسلام اور کافروں کی جنگ ہے، اس میں ثابت قدمی رہنا، صبر کرنا، کامیابی ملے گی، لیکن ثابت قدمی اور صبر ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایتیں دی۔ ہدایتوں کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے، یہ وادی، یہ جو وادی رمات ہے، وادی قنات ہے، اس کو خالی مت چھوڑنا۔ ادھر کفار کی طرف سے انہوں نے بھی جنگی تیاریاں کر رکھی تھیں، پورے لشکر کا سردار بنایا گیا، کمانڈر بنایا گیا ابو سفیان کو۔ میمنہ کی ذمہ داری خالد بن ولید کے ہاتھ میں آئی، میسرہ کی ذمہ داری اکرمہ بن ابی جہل کے ہاتھ میں آئی۔ جو پیدل لوگ تھے، جو پیدل چلنے والے فوجی تھے، ان کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابو سفیان نے صفوان بن امیہ کو دیا، اور جو تیر اندازوں کی کمانڈر بنایا ابو سفیان نے، وہ عبداللہ بن ابی ربیہ کو بنایا۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے انہوں نے بھی جنگی پیچ، جنگی داؤ ان لوگوں نے بھی رچا۔ اور اس کے بعد ابو سفیان نے کچھ حربے اپنانے شروع کیے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کے خلاف کچھ چالیں چلنی شروع کی۔ ابو سفیان پہلے ان لوگوں کے پاس گیا جن کے ہاتھ میں مشرکوں کا جھنڈا رہتا تھا، اور یہ جھنڈا زمانے جاہلیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے سے پہلے جس قبیلے کے ہاتھ میں تھا وہ بنو عبد الدار تھا، اس کے ہاتھ میں جنگ کا جھنڈا ہوتا تھا۔ ابو سفیان گیا، ان کے جوش کو، ان کے ولولے کو بھڑکانے کے لیے ابو سفیان نے ان کو بلایا، بنی عبد الدار کو بلایا ابو سفیان نے، اور کہا کہ اے بنو عبد الدار، ہم نے جنگ بدر میں دیکھ لیا ہے کہ تمہارا آدمی جو نضر بن حارث تھا، جس کے ہاتھ میں بدر میں ہمارا جھنڈا تھا، اور اس کی ناکامی کی وجہ سے ہمارا جھنڈا گرا، ہمیں شکست کھانی پڑی، ہمیں نقصان اٹھانا پڑا، اور مسلمانوں نے فتح حاصل کیا۔ تو دیکھو اس وقت ابھی وقت ہے، اگر تم جھنڈا نہیں اٹھا سکتے، اگر تمہارے اندر جھنڈا اٹھانے کی قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے، تو یہ جھنڈا ہمیں دے دو، ہم کسی اور کو دے دیں گے۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ قوم غیرت مند قوم ہے، یہ جھنڈا نہیں دے سکتی ہے۔ ان لوگوں نے کہا، ابو سفیان کو برا بھلا کہا، ایسا لگتا تھا کہ پل پڑیں گے ابو سفیان پر، اور کہا کہ ہم اپنا جھنڈا کسی اور کو دے دیں، کل تم دیکھ لینا، جب جنگ ہوگی تو ہماری بہادری دیکھ لینا۔ اور میرے بھائیوں، انہوں نے ایسا ہی کیا، ان کا ایک ایک آدمی قتل ہو گیا، لیکن انہوں نے جھنڈا گرنے نہیں دیا آخری تک۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ان لوگوں کی سازش تھی۔ ایک اور سازش جنگ ہونے والی ہے۔ شروعاتی جنگ میں ابو سفیان نے ایک پیغام بھیجا مسلمانوں کے پاس، کہا اے قبیل انصار، اے مدینہ کے انصار، تم سنو، ہمیں تم سے لڑنا نہیں ہے، ہم لوگ تم سے لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقابلہ جو ہوگا ہمارے چچا زاد بھائی محمد سے ہوگا، تم محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہمارا مخاطب تم نہیں ہوگے۔ کفار 3000، مسلمان 700، اس میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ابو سفیان نے یہ چال چلی۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ ایمان جس کے سامنے پہاڑ بھی متزلزل ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایمان ہٹ نہیں سکتا، وہ ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے کہا، اس کو برا بھلا کہا ابو سفیان کو، اور اس کے پیغام کو اس کے منہ پر مار دیا۔ ابو سفیان نے دوسری چال چلی۔ ایک آدمی تھا ابو عامر، جو مدینہ کا رہنے والا تھا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آمد سے پہلے یہ اوس کا سردار تھا، قبیلے اوس کا سردار تھا یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس کی سرداری چلی گئی، لوگ اس کے خلاف ہو گئے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلم کھلا شروع کر دیا، جنگ شروع کر دی۔ یہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ آیا، مکہ والوں کو ابھارنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ یہ بنو عامر تھا، اس کا لقب راہب تھا، ہوشیار تھا، عقل مند تھا، سردار تھا، راہب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لقب فاسق رکھا۔ جنگ ہونے سے پہلے ابو عامر سامنے آتا ہے، مسلمانوں کے بیچ میں آتا ہے اور کہتا ہے یا معاشر الاوسط انا ابو عامر قالوا فلا انعم اللہ بک عینا یا فاسق۔ کھڑا ہوا، آیا، کہنے لگا اے میرے قبیلے کے لوگوں، اے قبیلے میرے قبیلے کے لوگوں، میرے چہیتو، تم دیکھو کہ میں ابو عامر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہ کافروں کو وعدہ کر کے آیا تھا کہ جب میری قوم مجھے دیکھے گی تو محمد کا ساتھ چھوڑ کر میرے ساتھ ہو جائے گی، میری قوم جب دیکھے گی تو محمد کے ساتھ میری قوم نہیں رہے گی، میرے ساتھ ہو جائے گی۔ میرا اتنا امپورٹنس ہے ان لوگوں کے بیچ میں، میری اتنی اہمیت ہے ان لوگوں کے بیچ میں کہ وہ میرے ساتھ ہو جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، جب اس نے کہا کہ اے میرے قبیلے کے لوگوں میں ابو عامر ہوں، تو ان لوگوں نے کہا کہ اے فاسق، تو فاسق ہے اور اللہ رب العالمین کبھی تیری آنکھ کو ٹھنڈک نہ کرے، کبھی ٹھنڈک نہ بخشے، کبھی تجھے خوشی نہ نصیب ہو۔ یہ ان لوگوں نے جواب دیا، یہ خاموش ہو گیا اور اس نے لڑائی بھی جامردی کے ساتھ لڑی مسلمانوں کے خلاف۔ اور میرے بھائیوں، پتھر بازی بہت تیزی سے کیا، اس نے بہت نقصان بھی پہنچایا۔ یہ بھی حربہ ناکام رہا ابو سفیان کا۔ اس کے بعد قریشی عورتیں جو آئی تھی، جن کے سردار ہند بنت عتبہ تھی، جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے عورتوں کے ساتھ لشکر میں جا کر ان کے جوش، ان کے ولولے کو بھڑکانے لگی، ان کے جذبے کو بھڑکانے لگی اور کہنے لگی کہ دیکھو عبدالدار، دیکھو پشت کے پادار، دیکھو تم لڑائی میں پیچھے مت ہٹنا، تم شمشیر سے خوب کرو وار، اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے، تمہارے راستے میں قالینیں بچھائیں گے، لیکن اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے، مسلمانوں سے ہار جاؤ گے تو ہم تمہیں اپنے سے دور کر دیں گے، تم سے بات نہیں کریں گے، تم سے روٹھ جائیں گے۔ اس طرح سے گانے گائے، دف بجائے اور عورتوں نے کافروں کے جوش اور ولولے کو بڑھانا شروع کیا۔ میرے بھائیوں، یہ کفار کی تیاری تھی۔ سب سے پہلا قتل جو اس احد میں ہوا وہ تھا طلحہ بن ابی طلحہ۔ اس کو کبش الکتیبہ کہا جاتا تھا، جنگ کا میڈھا کہا جاتا تھا۔ اتنا بہادر تھا کہ جب یہ اونٹ پر بیٹھ جاتا تو کسی کی طرف نہیں دیکھتا تھا، اپنے ٹارگٹ کو، اپنے ہدف کو دیکھتا تھا۔ اور جب یہ اپنے اونٹ پر بیٹھا اور مسلمانوں کے صفوں کے بیچ میں چلنے لگا تو جو عام مسلمان تھے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پھوپھی کے لڑکے تھے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، کہتے ہیں کہ یہ جست لگائی اور اس کے اونٹ پر جا بیٹھے اور اس کو اپنے باہوں میں لے کر زمین پر کود پڑے۔ کودتے ہی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ذبح کر دیا اپنے تلوار سے۔ یہ منظر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یہ پہلا قتل تھا احد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو خوش ہو گئے، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، مسلمانوں نے بھی نعرے تکبیر بلند کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خوش ہو کر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خطاب دیا، کہا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد جھنڈا آیا تھا بنو عبدالدار کے ہاتھ میں۔ جب دیکھا بنو عبدالدار نے، ان کا ایک کمانڈر
طلحہ بن ابی طلحہ فوت ہو گیا ہے، مار دیا گیا ہے، تو جھنڈا لیا عثمان بن ابی طلحہ نے، عثمان بن ابی طلحہ نے جھنڈا لیا اور آگے بڑھتا ہوا مسلمانوں کی صفوں کے اندر گیا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے۔ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو اس پر ایسا وار کیا کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا، تلوار اس کے جسم کو چیرتی ہوئی پھاڑتی ہوئی پھیپھڑے تک پہنچ گئی، پھیپھڑا اس کا نظر آنے لگا اور وہیں یہ اللہ کا دشمن ڈھیر ہو گیا، جھنڈا اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ جب جھنڈا اس کے ہاتھ سے گرا تو ابو سعد بن ابی طلحہ نے جھنڈے کو اٹھایا۔ جب دیکھا کہ جھنڈا ابو سعد بن ابی طلحہ کے ہاتھ میں ہے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا تیر مارا کہ وہ تیر اس کے گردن میں لگی اور اس کی زبان باہر ہو گئی، یہ بھی ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد اس خاندان نے عبدالدار کے 7 لوگ ایک کے بعد دیگرے قتل ہوتے گئے، لقمے اجل پیتے گئے 7 لوگ۔ اس کے بعد شریح بن قارز نے جھنڈا اٹھایا، شریح بن قارز آگے بڑھا۔ ایک شخص تھا قزمان، جو یہ منافق تھا، مسلمانوں کی طرف سے لڑائی لڑ رہا تھا، مسلمانوں کی طرف سے تھا، لیکن یہ منافق تھا۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا اعلاء کلمت اللہ، اس کا مقصد نہیں تھا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کا جھنڈا بلند ہو، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مسلمان فتح یاب ہوں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کی قوم پسے پشت نہ جائے، اپنے قوم کی حمیت میں آیا تھا، اپنے قوم کی عزت کو بلند کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس کے دل میں فطور تھا، اس کی نیت صحیح نہیں تھی۔ میرے محترم بھائیوں، جب انسان کی نیت صحیح نہ ہو، کتنے بڑے اعمال کر لے، کیسے اعمال کر لے، میرے محترم بھائیوں، وہ اعمال اس کے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ آپ یہ سمجھیے، یہ قزمان نے یک بعد 5 جھنڈا اٹھانے والوں کو قتل کیا، 5 لوگوں کو قتل کیا۔ آخر میں ثواب نامی ایک حبشی غلام تھا جو بنو عبد الدار کا غلام تھا، اس نے کہا کہ ہمارے تمام سردار، ہمارے تمام مالک مار دیے گئے ہیں، اب جھنڈا میں اٹھاؤں گا، ان کی عزت میں رکھوں گا۔ ثواب نے جھنڈا اٹھایا، قزمان نے اس پر وار کیا، اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، دوسرا وار کیا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، جھنڈا اس نے گرنے نہیں دیا، وہ بیٹھ کر گھٹنوں اور سینوں کے بل جھنڈا کو اٹھا کے رکھا، یہاں تک کہ قزمان نے اس کو بھی مار دیا، جھنڈا نیچے گر گیا۔ اس کے بعد کبھی کفار کا جھنڈا اٹھا نہیں۔ لیکن یہ قزمان، یہ جو منافق تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوزخی قرار دیا۔ کیا ہوا؟ کتنے بہادری سے لڑا، مسلمانوں کے لیے لڑا، لیکن آخر میں وہ تلوار کو الٹی کر کے گاڑ دیا اور تلوار پہ اپنا سینہ رکھ کے تلوار اس کے اندر چبھ گئی اور وہ مر گیا، اس نے خودکشی کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوزخی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، چونکہ اس کی نیت اسلام کے لیے نہیں تھی، اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں تھی، اس کی نیت اپنے قوم کی حمیت میں، اپنی قوم کی سربلندی کے لیے تھی۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں قزمان مر جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر قوم کو بلاتے ہیں، پھر سے ایک تقریر کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے ابھارتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار نکالی، لہلہاتی ہوئی، چمکتی ہوئی تلوار نکالی اور کہا من یاخذہ بحقہ، اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ کون لے گا؟ کون وہ شخص ہے جو یہ تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے؟ غور کیجئے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تلوار مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تلوار مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار نہیں دیا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی یہ تلوار مجھے دے دیجئے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے ان کو بھی تلوار نہیں دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حدیث کے راوی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ میں ایک نقطہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔
صحابہ کرام کا گروہ موجود تھا، بڑے بڑے جنرل جانباز، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ آج ہم ہی مسلمانوں میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ صحابہ کرام میں بہادر حضرت علی تھے، حضرت علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا، حضرت علی نے سب سے زیادہ بہادری دکھائی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جنگ احد ہے، جنگ احد جو 3 ہجری میں لڑی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار علی کو بھی نہیں دیا، عمر کو نہیں دیا، زبیر بن عوام کو بھی نہیں دیا۔ اگر سب سے زیادہ بہادر ہوتے، ہم تمام صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام کی عزت کریں، لیکن کسی کو کسی پر فوقیت کسی کی وجہ سے یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورے لوگ ہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیفا یوم احد، یوم احد میں، احد کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک تلوار لہرایا، ہوا میں چمکایا، کہا من یاخذہ بحقہ، تم میں سے کون ہے جو یہ تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے؟ اب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقلت انا یا رسول اللہ فاعرض عنی، کہتے ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کھڑا ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تلوار دیجئے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ فاعرض عنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ بہادر جانباز میسرہ کے کمانڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یاخذہ بحقہ، اس تلوار کو کون لے گا، اس کا حق ادا کرے گا؟ پھر سے کہتے ہیں، میں کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تلوار چاہیے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ کہتے ہیں فاعرض عنی، دوبارہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے منہ پھیر لیا، مجھے نہیں دیا۔ تیسری بار پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمان جاری کیا، کون ہے یہ تلوار کو لے گا جو اس کا حق ادا کرے؟ فقام ابو دجانہ، ابو دجانہ کھڑے ہوئے، فقال انا اخذہ یا رسول اللہ بحقہ فما حقہ۔ ابو دجانہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار مجھے دے دیجئے، میں اس کا حق ادا کروں گا، لیکن آپ بتائیں تو صحیح اس کا حق کیا ہے، اس کا حق کیا ہے؟ فقال ان لا تقتل به مسلما، ان لا تفر به عن کافر۔ کہا اس کے 2 حق ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس سے کوئی کافر بچنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شرط لگائی اس تلوار کے ساتھ۔ ابو دجانہ نے تلوار لیا، ابو دجانہ نے تلوار لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو تلوار دیا، اور ابو دجانہ کے پاس ایک سرخ پٹی ہوتی تھی، جب جنگ میں لڑائی کے لیے تیار ہوتے تھے تو وہ پٹی اپنے پیشانی پہ باندھ لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دیا، ابو دجانہ نے پٹی نکالی اور اپنی پیشانی پر باندھ لی، اور باندھ کر اکڑ کر چلنے لگے، اکڑ کر چلنے لگے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ابو دجانہ جب یہ پٹی باندھ لیتے تھے تو وہ کسی سے بھی ڈرتے نہیں تھے، موت تک جانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ابو دجانہ نے پٹی باندھ لی، اکڑ کر چلنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ان کی چال کو دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لمشیۃ یبغضھا اللہ، یہ چال اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ اکڑ کر چلنا، فخر کے ساتھ چلنا، تکبر کے ساتھ چلنا اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ ولیکن ولیس مثل هذه المواطن الا بمثل هذا المواطن، مگر صرف اس جگہ پہ، جنگ کی جگہ پہ، جنگوں میں جہاں پہ کفار کے سامنے اپنے جوش کو، اپنے ولولہ کو، اپنے بہادری کو دکھانا ہو، وہاں پہ یہ چال بھی جائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں پہ یہ چال کو بھی جائز رکھا ہے۔ اکڑ کر چلنا ناجائز ہے، حرام ہے، قرآن اور حدیث کے روح سے حرام ہے، اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا۔ لیکن جب جنگ ہو، مسلمانوں پہ اپنے روب جمانا ہو، مسلمانوں کے سامنے اپنا جوش اور ولولہ دکھانا ہو، تو وہاں پہ یہ چال بھی جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یہاں پہ یہ چال جائز ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگا پھوپھا زاد بھائی ہوں، صفیہ جو آپ کی پھوپھی ہیں میں ان کا بیٹا ہوں،
میں قریشی ہوں، آپ کے خاندان کا ہوں، اللہ کے نبی نے مجھے تلوار نہیں دیا، چلو میں دیکھتا ہوں۔ تاک میں لگ گئے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ابو دجانہ کے پاس وہ کون سی صلاحیت ہے، وہ کون سی قابلیت ہے جس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار انہیں دی ہے، مجھے نہیں دی۔ کہتے ہیں میں تاک میں لگ گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنگوں میں لشکروں کو پھاڑتے ہوئے اپنے مقابل کسی کو آنے نہیں دے رہے ہیں، جو بھی آ رہے ہیں ان کی تلوار اس کے اندر چلی جا رہی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی جو مشرکوں میں سے تھا، جو مسلمانوں کے جرحا کو، جو مسلمانوں کے زخمیوں کو جس کو بھی دیکھتا تھا اسے قتل کر دیتا تھا، وہ بھی ادھر سے آ رہا تھا۔ کہنے لگے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ وہ بہادر شخص آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس شخص کا مقابلہ ابو دجانہ سے ہو جائے، میں ان کی بہادری دیکھ لوں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی، وہ آتا لڑتے ہوئے آ رہا تھا، ابو دجانہ نے دیکھا، دونوں میں مدبھیڑ ہو گئی، دونوں میں وار ہوا، اس مشرک نے پہلا وار کیا، ابو دجانہ نے اپنے ڈھال سے اس کی تلوار روک لی، لیکن جب دوسرا وار کیا ابو دجانہ نے تو آپ کی تلوار اس کے جسم کا ٹکڑے کرتے ہوئے نیچے اتر گئی اور وہیں وہ ڈھیر ہو گیا۔ کہنے لگے کہ میں دیکھا کہ ابو دجانہ ایک لشکر کی طرف جا رہے ہیں، کچھ آواز آ رہی ہے جو مشرکوں کے لشکر کو ابھار رہی ہے، ابو دجانہ وہاں پہنچتے ہیں، تلوار اٹھا لیتے ہیں، تلوار سونت لیتے ہیں، لیکن تلوار اٹھا کر اس پہ حملہ نہیں کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ جب جنگ ختم ہو گئی میں نے کہا کہ اے ابو دجانہ، مجھے آپ کی تمام حرکتیں، آپ کی تمام بہادری مجھے بہت پسند آئی، مجھے بہت اچھا لگا، لیکن مجھے جو چیز ناپسند ہوئی، میں نے دیکھا کہ آپ وہاں پر گئے جہاں سے دشمنوں کو للکارا جا رہا تھا، جہاں سے دشمنوں کو بھڑکایا جا رہا تھا، آپ نے تلوار اٹھائی لیکن حملہ نہیں کیا، کیا ہوا؟ کہنے لگے ای واللہ اکرمت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے ہاں ابو دجانہ صحیح کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم تم صحیح کہہ رہے ہو۔ میں وہاں پہنچا، جب دیکھا کہ عورتیں اور ایک آواز تھی، مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ عورتیں تھیں، جب میں دیکھا کہ وہ عورت ہیں، وہ ہند بنت عتبہ ہے، جب میں نے تلوار اٹھائی تو اس نے آہو بکا شروع کر دیا، چیخ چلانا شروع کر دیا، تو میں نے اپنی تلوار روک لی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی جو ہے بے عزتی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی عظمت میں خلل آئے۔ میں اس سے کسی عورت کو مارنا نہیں چاہتا تھا، اس کے لیے میں نے اسے نہیں مارا۔ میرے محترم بھائیوں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح آدمی کو صحیح تلوار، اپنی تلوار دی تھی اور آپ نے حق ادا کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ اگلے جمعہ کے خطبے میں یہاں سے بات آگے بڑھی گئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے شروع ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برور رؤوف الرحیم، واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم معزز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ رب العالمین
کہ حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے پچھلے کئی جمعوں سے چل رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ 11 شوال ہے آج، اور اس مہینے کی مناسبت اس جنگ سے بہت زیادہ ہے، خاص کر ان لوگوں کے بیچ میں جن کے اندر بدعات پائی جاتی ہیں، خرافات پائی جاتی ہیں، کیونکہ وہ شوال کے مہینے میں ہوا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس کے دونوں کی مناسبت سے اس مہینے میں بہت سی خرافات لوگ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بیمار ہے، جو شخص پریشان حال ہے، رب العالمین اس کی بیماری کو، اس کی پریشان حالی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص بے روزگار ہے، رب العالمین اس کو روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جس کسی کی بھی صحت میں اگر کچھ کمی ہے، رب العالمین اس کو صحت یاب کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے ہمارے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، رب العالمین اس کی مغفرت فرما۔ رب العالمین انہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ رب العالمین انہیں جنت الفردوس اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص مقروض ہے، جو شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہے، رب العالمین اس کے قرض کی ادائیگی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔